ذرا سوچیں، سال ہے 2026، مہینہ جنوری کا۔ وینزویلا میں ایک ایسی امریکی فوجی کارروائی ہوتی ہے جو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، اور اس کارروائی کا تعلق جڑتا ہے ایک ایسے نظریے سے جو 200 سال پرانا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا۔ یہ ایک بہت ہی چونکا دینے والا بیان تھا، ہے نا؟ امریکی صدر نے نہ صرف ایک تاریخی نظریے کو ایک بالکل نیا نام دے دیا، بلکہ یہ بات تو بالکل ٹرمپ کے سٹائل کی ہے، ہر چیز کو اپنا ایک ذاتی برانڈ بنا دینا۔ ڈونرو دستاویز، یہ نام ہی اپنے آپ میں اس پالیسی کی نئی اور شاید زیادہ جارحانہ سمت کا اشارہ دے رہا تھا۔ تو ہوا یہ کہ امریکی افواج نے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو حراست میں لے لیا، اور پھر یہ اعلان ہوا کہ جب تک ایک محفوظ انتقال اقتدار نہیں ہو جاتا، ملک کا سارا انتظام امریکہ خود سنبھالے گا۔ اور اس ایک قدم نے پوری دنیا میں حکومتوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ بھئی بین الاقوامی قوانین کی حدیں آخر ہیں کہاں؟ تو یہاں پر سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر یہ منرو نظریہ ہے کیا چیز؟ یہ کون سی ایسی پالیسی ہے جسے 2 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس طرح کی بڑی کارروائی کی بنیاد بنایا جا سکتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ اچھا، تو چلتے ہیں منرو کی اصل وارننگ کی طرف۔ اس کے لیے ہمیں 19ویں صدی میں واپس جانا ہوگا۔ یہ 1823 کا زمانہ تھا۔ امریکہ خود ایک نوجوان ملک تھا۔ اس وقت صدر جیمز منرو نے کانگریس سے اپنے خطاب میں ایک بہت ہی صاف اور واضح پیغام دیا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ یورپی طاقتوں کو مغربی نصف کرہ سے یعنی امریکہ کے براعظموں سے دور رہنا ہوگا۔ سیدھے الفاظ میں امریکہ نے کہا، یہاں کوئی نئی کالونی نہیں بنے گی اور یہاں کے آزاد ممالک کے معاملات میں کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ مطلب یہ امریکہ کا دنیا کو بتانے کا طریقہ تھا کہ اب ہم بھی میدان میں ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک قسم کی ڈیل تھی۔ امریکہ نے کہا، اگر آپ ہمارے معاملات میں دخل نہیں دیں گے تو ہم بھی یورپ کے اندرونی جھگڑوں اور آپ کی موجودہ کالونیوں میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ اس طرح سے دنیا کو 2 الگ الگ اثر و رسوخ کے دائروں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن پھر کہانی میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ آیا، روزویلٹ کا ضمیمہ۔ کئی دہائیوں تک تو منرو نظریہ ایک دفاعی پالیسی ہی سمجھا جاتا رہا، لیکن پھر 20ویں صدی کا آغاز ہوا۔ امریکہ ایک عالمی طاقت بن کر ابھر رہا تھا، اور تب ہی اس نظریے کا مطلب ہی بدل دیا گیا۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، یہ پوری کہانی بیان کرتی ہے۔ 1823 میں یورپ کو ایک وارننگ دی گئی۔ 1904 میں اسی وارننگ میں یہ اضافہ کر دیا کہ ضرورت پڑی تو ہم خود مداخلت کریں گے۔ پھر 80 کی دہائی میں اسے کمیونزم کے خلاف استعمال کیا گیا، اور آخرکار 2026 میں اس کی ڈونرو دستاویز والی شکل سامنے آئی۔ ایک سیدھی سادی پالیسی وقت کے ساتھ کتنی پیچیدہ بن گئی ہے نا؟ تھیوڈور روزویلٹ نے اس نظریے کو ایک دفاعی ڈھال سے ایک جارحانہ ہتھیار میں بدل دیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر لاطینی امریکہ کا کوئی ملک غلط رویے دکھائے یا اپنے قرضے ادا نہ کر پائے تو یورپ کو موقع دینے کے بجائے امریکہ خود ایک بین الاقوامی پولیس طاقت کے طور پر مداخلت کرے گا۔ اور یہ تبدیلی اچانک نہیں آئی۔ اس کی فوری وجہ بنا 1902 کا وینزویلا بحران۔ جب یورپی ممالک نے قرض وصولی کے لیے وینزویلا پر دباؤ ڈالا تو روزویلٹ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس خطے کا پولیس مین امریکہ خود ہے۔ اور بس یہاں سے مداخلت کا ایک ایسا دروازہ کھلا جو پھر کبھی ٹھیک سے بند ہی نہیں ہوا۔ روزویلٹ کے ضمیمے نے امریکہ کو ایک جواز دے دیا جسے اس نے بار بار اپنے پڑوسی ممالک میں دخل اندازی کے لیے استعمال کیا، اور اس کی مثالیں ہر جگہ نظر آتی ہیں۔ ڈومینیکن ریپبلک، ہیٹی اور نکاراگوا میں تو براہ راست فوجی کارروائیاں ہوئیں۔ کیوبا پر کبھی نہ ختم ہونے والا فوجی اور اقتصادی دباؤ رہا، اور ایل سالواڈور اور گویٹمالا جیسی جگہوں پر دائیں بازو کی حکومتوں کی کھل کر حمایت کی گئی، اور یہ لسٹ تو بہت لمبی ہے۔ پھر 1980 کی دہائی آئی اور صدر رونلڈ ریگن نے تو اسے سرد جنگ کا ہتھیار ہی بنا لیا۔ ان کی پالیسیاں خاص طور پر نکاراگوا کے معاملے میں اتنی جارحانہ تھیں کہ ان کے مخالفین نے انہیں کھلم کھلا امریکی سامراجیت کی ایک مثال قرار دیا۔ تو چلیں واپس آج کے دور میں آتے ہیں۔ 2 صدیوں کے اس لمبے سفر کے بعد جب ہم 2026 کے اس واقعے پر دوبارہ نظر ڈالتے ہیں تو ایک بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ سوچیں ذرا، ایک پالیسی جو شروع ہوئی تھی یورپ کو روکنے کے لیے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ خود امریکی مداخلت کا سب سے بڑا اور متنازع جواز بن گئی۔
یہی اس کی تاریخ کا سب سے بڑا تضاد ہے اور شاید سب سے اہم سبق بھی۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ آج کی اس جدید اور پیچیدہ دنیا میں ایک 200 سال پرانی پالیسی کی واقعی کوئی جگہ ہے؟ اور اگر ہے بھی تو اس کے استعمال کی حدود آخر کون طے